اب ٹیکسز بھی بے انتہا ٹیکسز ہیں، 22 قسم کے ٹیکسز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر جو پے کرتا ہے. حال ہی میں ایک کنورژن فیس ہے، کوئی پیسہ اکٹھے کرنے کا کوئی ایک نیا جواز ڈھونڈ لیا جاتا ہے، تو اس میں موسٹلی ادارے کرائے کی بلڈنگس میں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی، جو لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ جو محکمے ہیں، کہ آپ ان کو کمرشلائز بلڈنگ ہو گئے، اور کمرشلائزیشن یا کنورژن کے نام پہ جو ہے لاکھوں اور کروڑوں کے بل بنے. اور ساہیوال میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے بہت سے ادارے سیل کیے گئے، ان کے مالکان کے خلاف FIRs کی گئی. تو اس ملک میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو بعض اوقات جو ہے وہ بڑی پینفل ہوتی ہے. اب سمپل سی بات ہے کہ ٹیکس گورنمنٹ کا حق ہے، جی بالکل، ٹیکس ہر شخص دینا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تنگ کریں گے، اس کو بگائیں گے، اس کو جو اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ڈیمیج کریں گے، تو کون سا شخص ہے جو اگلے دن چاہے گا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ فیئرلی کام کروں. ٹیکس ایک وہ ہوتے ہیں جو جسٹیفائی کرتے ہیں، FBR ہے، اس کے ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں، انکم ٹیکس میں خود پے کر رہا ہوں. جو ناجائز اور بلا وجہ ٹیکسز ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ اگر سپورٹ نہیں کر سکتی تو تھوڑا ان کو اوپن کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. ایک تو یہ ہے اسکول اونرز کے حوالے سے میرے تحفظات ہیں اس چیز کے. دوسرا ہے والدین جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین، ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک ہوتا ہے. دیکھیں وہ مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ چلتی ہے، اور ایون کہ گورنمنٹ سیکٹر ایجوکیشن بھی اسی ٹیکس پہ چلتی ہے. اب وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جب پرائیویٹ سیکٹر کا رخ کرتے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ستیلا سلوک ہوتے ہیں. اب میرے ہاں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بچہ داخل ہوتا ہے، اس کی بورڈ کی رجسٹریشن فیس الگ ہے، اس کے جو اس کے بعد داخلہ فیس اس کی الگ ہے. اب یہ کیا المیہ ہے کہ وہ بندہ جو گورنمنٹ سیکٹر کو بھی ملک کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے بچوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. اس کے لیے دو پیمانے ہیں. جو گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے وہ ساری چیزیں معاف ہیں، ان کے لیے بک بھی ایون معاف ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہر چیز کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. ایسی بات جو ہے وہ اساتذہ کی ہے کہ اساتذہ کے لیے پالیسی اوور آل ایک پالیسی ہے، مارنے پیار ایک سلوگن ہم نے دیا، لیکن ہماری سوسائٹی اس حد تک ڈیولپ نہیں ہے، مینٹلی اس حد تک ڈیولپ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے اس صورت میں اس سینس میں ان کو اپلائی کر سکیں. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت سے فلاز ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے اندر بڑوں کی ایون ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سے مسائل ہیں، اور سوسائٹی جو ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے. کوئی بات یہی آ گئی نا کہ گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، کلاسز دے، جو اس کے آفیسرز ہیں وہ وہاں جا کے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہو، اچھی بات ڈیولپ ہو. جہاں پہ ہمارے پاس ماحول موجود ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا اگر اس کو تھوڑا سا پالش کریں تو اس سے بھی زیادہ اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. آپ اسکیٹرس دیں، ٹیچرز کی ایسی ورکشاپس کریں، بچوں کی ایسی ورکشاپس کریں. اب دیکھیں یہ ایک بڑا نازک سا مرحلہ ہے. اگر ہم بچے کو فری کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سی بری عادات ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تھوڑا اس کے اندر جو ہے ایک لمٹ کے اندر اس کا رہنا ضروری ہے. آپ بڑوں کو دیکھ لیں، ایک دن کے لیے آپ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو شام کو حساب کر لیں کہ کیا کیا ہو جاتا ہے. تو وہ تو بچے ہیں. سب لوگ گورنمنٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب نے شناختی کارڈ بنوایا ہے، تمام لوگ جو ہے گورنمنٹ کے اندر، گورنمنٹ تمام لوگوں کو ہینڈل کرتی ہے. اب یہ کہ گورنمنٹ مس ہینڈل جو کر رہی ہے کس لیے پرابلم ہے؟ ہاں اس کے پرابلم ہے، یعنی کہ جو شخص گورنمنٹ کے سکول سے بڑی یعنی وہ تنگ آ گیا کہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا، معاملات اس کے اچھے جا نہیں رہے، وہ اس کی کوئی رسپانس جو ہے وہ رسپانس اچھا نہیں آ رہا، وہ تنگ آ کے پرائیویٹ اسکول کے پاس گیا. وہاں پہ اس کو فیسوں کا مسئلہ، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اسکول کے جو کتابوں کا مسئلہ، اس کو یہ مسئلہ کہ ٹرانسپورٹ اسکول دور ہے. تو اب یہ کہ گورنمنٹ اگر یعنی جہاں پہ وہاں وہ اپنے پیسوں سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی اور سپورٹ کرے جتنی گورنمنٹ اپنے اسکولوں کو کر رہی ہے. گورنمنٹ سب کی ہے، پرائیویٹ کی بھی ہے گورنمنٹ، اپنے اسکول کی بھی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، سب کی گورنمنٹ، سب کی ماں ہے، سب بچے گورنمنٹ کے ہیں. تو ریاست اگر وہاں کے جیسی ہے تو بچوں میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ سسٹم ایسا بنایا جائے کہ جہاں پہ ہم سب بچوں کی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں، کہ جہاں اگر 50 بچوں نے اچھی پریکٹس اگر 50 بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں تو وہاں پہ ہم جی اس کو آنر کریں اور اس کو جو ہے وہ وہاں پہ خرچہ کریں، چاہے گورنمنٹ کے اسکول میں چاہے پرائیویٹ کے اسکول میں. ہم چلیں جی آج ہی 5 لاکھ روپے اس گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول کو ملتا ہے، جی آپ اپنی بلڈنگ سیٹ کریں، آپ لیب بنائیں، لیبارٹری بنائیں، آپ اچھے لوگوں کا وزٹ کروائیں، آپ اپنے اسکول میں اچھی ایکٹیویٹیز کریں کہ جس سے بچے اور زیادہ گرو کریں. تو ایسا کرنے میں شاید گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اسکول سسٹم ہے وہ انڈسٹری سسٹم سے بالکل الگ ہے. انڈسٹری جسے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ٹیکس جنریٹ کرتی ہے، انڈسٹری ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے.
اور جو اسکول سسٹم ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ بھی ایک انڈسٹری ہے, لیکن آپ اس کو ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. اب یہ ایک المیہ آپ نے یہ بات کی, تو یہ ہمارے اس ملک کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا اسٹیٹس نہیں ڈکلیئر, اسٹیٹس یعنی ڈکلیئر نہیں ہے. اگر کسی نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کو رینک کرنا چاہیے. نہیں, اس کو رفائی ادارے ڈکلیئر, رفائی ادارہ اس کے چیک اینڈ بیلنس بے شک رکھیں, گورنمنٹ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جہاں پہ میں اساتذہ کی بات کر رہا تھا, تو اساتذہ کے لیے جو بچت اسکیمیں ہیں, جیسے ہم کوئی ٹیچرز کو پے دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, بعض میں بڑی اچھی پے بھی ہیں, کچھ جو میڈیاکر ہیں جن کی فی 4,000 سے کم ہے, تو ان میں ظاہر ہے وہ اپنے وسائل کے اندر ہی پے کر سکتے ہیں. تو ایسے اداروں میں جو اساتذہ ہیں, میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سب سے بڑا چین ہے روزگاری فراہم کرنے والا, وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے. بالکل, تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, لاکھوں میں روزگار دیا. ان لوگوں کی تنخواہیں کم ہے, ہاں جی کم ہے, اتنی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جن اساتذہ نے بچوں کو پڑھایا ان کے اچھے ریزلٹس آئے, ہمیں چاہیے کہ ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں. ان کے جو ہے جہاں اس کو پرائیویٹ جو ہے اسکول اگر 30,000 کی تنخواہ دے رہا ہے, تو ہم جو ہے اس کو تھوڑا ایک سال کے لیے وظیفہ لگا دیں اس کا 20,000 کا, یا ان کی سیونگ کوئی ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ان کی سیونگ ہوتی ہے, اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ سالانہ اس کا وظیفہ لگا دیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ استاد بے شک آج ایک اسکول میں ہے یا 5ویں اسکول میں, جہاں اس کی پریکٹس اچھی ہے, جہاں اس کو رینک کیا جائے اور اس سے اچھے نتائج لیے جا سکتے ہیں. تو تھوڑی سی بات ہے, جہاں پہ گورنمنٹ کے اسکول کے ٹیچر کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے, وہاں پہ 30,000 پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کو دی جا رہی ہے. اگر یہاں پہ صرف گورنمنٹ 20,000 اور لگائے, وہ پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر اس سے زیادہ محنت کرے گا. ایک اور اس کے ساتھ جو بہت بڑا ایشو ہے آج کل, وہ زیر بحث بھی ہے, آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں, چلڈرن جو ہیں, آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں ہم میرا خیال ہے پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہیں. اتنی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ہمارے, لیکن ہماری کوئی مربوط پالیسی, میری سجیشن بھی ہے اس میں کہ اس میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یوز کریں, دیکھیں آپ تھوڑا بہت ایسے بچوں کو, ہماری بلڈنگ سیکنڈ ٹائم خالی ہے, ہم ٹیچر دے سکتے ہیں, تو آپ ان بچوں کو کوئی تھوڑا سپورٹ کر دیں, ان کو انٹر کر دیں, ان کا وظیفہ مقرر کر دیں, اور ان کے لیے کوئی یونیفارم وغیرہ یا ان کے لیے کوئی جو ایک اٹریکشن ہے وہ پیدا کر دیں. اچھا, اس میں میں ایک بڑی ڈیفرنٹ بات پیش کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کی جو ہے وہ عزت نفس وجود نہیں کرتے. ہاں جی, ایسے ہی ہم انہیں بچوں کے ساتھ پڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے, جو بچے اسکول سے باہر ہیں ہم ان کو انہی بچوں کے ساتھ پڑھائیں جہاں پہ اچھی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے پرائیویٹ میں ہے, بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا, گورنمنٹ اس کے والدین کو جو ہے اپروچ کرے اور اس کو جو ہے وہ لے کے جائے, جو اس کے قریب کوئی اچھا اسکول ہے وہاں پہ لے کے جائے, اور اس کے اخراجات, اس کے معاملات جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھے. تو شاید یہ جو بے روزگاری اور یہ جو معاملات ہیں, بچے اسکول نہیں جاتے, یہ معاملات حل ہو سکتے. ایسے بھی ہے کہ فرض کریں بعض گھروں میں کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا, بچے مجبوراً جو ہے وہ کام پہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے سیکنڈ شفٹ ہو سکتی ہے, سیکنڈ ٹائم ان کو کریں اور وہ اپنا روزگار کا بھی ذریعہ کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے ایجوکیٹ بھی ہوتے رہیں, تو وہ فیملی کو بھی سپورٹ کر پائیں گے اور سوسائٹی کے بھی ایک بامعنی اور با مقصد جو ہے وہ فرد بھی بنیں گے. اچھا, یہ چیز کی بڑی ضروری ہے. پھر یہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک لمبے عرصے کے لیے گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ان کو آپ سمر کیمپ لگا کے آپ انگیج آن لائن کر سکتے ہیں. آج کل موبائل کمپیوٹر ہر شخص کے پاس اویلیبل ہے, آپ اسے آن لائن پڑھا سکتے ہیں. بچہ نہیں آ سکتا لیکن آپ اس کو لے سکتے ہیں. لوئر تک کلاس تو یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ فیسلٹیز نہیں ہوگی. نہیں, میں جس سسٹم کی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہر بچہ جو ہے وہ ہمارا سپاہی بنے گا. بالکل, ہم اس کو لے کے چلیں گے. اگر اس کو تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے ملتی ہے, مدرسے سے ملتی ہے, گورنمنٹ اسکول سے ملتی ہے, اس کو تعلیم اگر ایک کسی ادارے میں ایک 10 لوگوں کو صرف وہ تعلیم دے سکتا ہے, اس ادارے میں ملتی ہے, تو ہم تعلیم کو عام کریں گے, تعلیم کو لوگوں کا مقصد بنائیں گے, نہ کہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام کر دیں جہاں کہیں اس کو تعلیم ملے, نہ کہیں ملے تو بڑے ایکسپینسو ملے. اس کی بجائے گورنمنٹ ہر بندے کا ٹاسک کلیئر کر دے کہ بھائی یہ تعلیم ہوگی, یہ پڑھائی ہوگی, یہاں یہ کام ہوگا, یہ اس طرح سے ہوگا. بالکل ایسے کیا جا سکتا ہے. جی کیا جا سکتا ہے. اچھا, بھی چیز ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اوور آل ملکی لیول پہ, نیشنل لیول پہ ایک ویژن ڈیولپ کرنا چاہیے, ایک سوچ اور فکر ایسی ڈیولپ کرنی چاہیے, جیسا کہ آپ اس پہ ورک کر رہے ہیں, اور اس پہ بڑی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ہمارے سامنے کوئی مقصد ہو, کوئی تصور ہو, پریارٹیز ہو, اور پھر جو لوگ اس کام میں شامل ہوتے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کیا جائے, ان کا پیشن جو ہے وہ کہیں ٹھنڈا نہ پڑ جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا کام کرنا چاہے اس کو چاروں طرف سے اتنا گھسیٹا جاتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کے جو ہے وہ ایون کے ملک بھی چھوڑنے پہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اس انویسٹمنٹ سے اپنے کام کر سکتا تھا, اور وہ ٹیکس یا پھر کلیکشن کی بات کرتے ہیں, وہ اس سے زیادہ دینے کو تیار تھا. وہ ڈیولپ کرتا
اگر آج اس کا کاروبار 1 لاکھ روپے کا ہے اور وہ ٹیکس جو ہے آپ نے اس سے 50,000 لے لی ہے، اس کی بجائے اگر آپ اس کو ڈیولپ کریں، اس کے ساتھ جڑیں، اس کو لے کے چلیں، ہو سکتا ہے وہ 1 کروڑ کا تاجر بنے اور آپ کو 50,000 نہیں، آپ کو 20 لاکھ روپے ٹیکس دے۔ جی گرو کرنے کی بات ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تمام جب تک ہم سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہر ایک میں جو ہے وہ فرق ڈالیں گے، تو یہ تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایسا نظام کہ جس میں تمام لوگوں کی ویلیوز، اخراجات، معاملات ہم سمجھیں اور اس کو اس حساب سے ڈیل کریں، پالیسی بنائی جائے اور معاملات آسانی سے حل کیے جائیں۔ اب آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جو سسٹم میں نے آپ کو پریزنٹ کیا ابھی ویڈیو سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے ساری بات جو ویڈیو میں کی ہے، سسٹم بننا چاہیے، بے شک بہت ضروری ہے۔ FBR کریڈٹ سسٹم 3.0 بننا چاہیے، بے شک بالکل۔ ابھی آپ کوئی رائے اور دوسری ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے جو ہیں وہ صدر ہیں، یعنی آپ تمام اداروں کو، آپ پرائیویٹ اسکولوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کی مشکلات بتائیں، اب ہم نے اس کا حل بھی دیکھا اور سنا سمجھا، یہ کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس چیز پہ ایگری ہیں؟ جی میں بالکل ایگری ہوں، اور بڑی اچھی کاوش ہے اور اس پہ ورک ہونا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ فورمز پہ لے کے جاؤں گا کہ EDO صاحب ہوں یا پھر جو ہے وہ وزیر تعلیم ہو یا پارلیمنٹ ہو یا ایسے جو بھی شخصیات جو میرے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں آگے چل کے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ یہ بہت شکریہ، اور یہ انشاءاللہ اس ملک کی، اس قوم کی، ان بچوں کی بہتری کے لیے یہ بہت اچھی کاوش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔